نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت
قافلہ سالار اہل محبت، میر کاروان اہل سنت، جناب قبلہ پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان گرامی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم سعید میں، محفل باسعادت میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں سے میں نے آج جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کا تعلق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 159 کے ساتھ ہے۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں دیکھیں گے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جہاں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وہاں سرکار کا مزاج کیسا ہے، اور سرکار کے مزاج کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نقطہ نظر کیا ہے۔ چونکہ ابھی پہلے میرے علم میں نہیں تھا، ابھی مجھے محترم المقام واجب الاحترام نازش اہل سنت ادیب و خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد عبد الرزاق سیالوی صاحب نے حکم دیا کہ یہ جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ ابھی ماہ محرم الحرام شریف کل ہی اختتام پذیر ہوا ہے تو شاید اس حوالے سے ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ مجھے انہوں نے بتا دیا۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہم آج کی اس نشست میں اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور غور و خوض بھی کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، تمام جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں سب کی خدمت میں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے اور کچھ دیر بعد ہی نماز عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے، اس لیے صرف اتنی دیر ہی اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ تو اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے ہم نے اس کا منہ میری طرف ہے، تو اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے ہم نے آج جس بات پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک اصول ہے، اب تھوڑا سا آواز کھول لیں، پوری دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ ہم ابھی ادھر ہی کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ ہم جب بھی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب
اپنے موضوع کو بیان کرتی ہے اور پڑھنے والے کو اس موضوع سے متعارف کرتی ہے جس موضوع پر وہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے تو پوری تاریخ کی کتاب کے اندر از اول تا آخر ہر صفحے پر آپ کو تاریخ کے حوالے سے ہی موضوع جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ ریاضی کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس پوری کتاب کے اندر ریاضی کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ آپ سائنس کا کوئی لیکچر اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ جتنا بھی کتاب کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے پوری کتاب کے اندر صرف ایک ہی بات ہوگی کہ اس کے اندر سائنس کی جتنی بھی تھیوریز ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ آپ درس نظامیہ کے حوالے سے نحو کی کتاب اٹھاتے ہیں تو پوری کتاب کے اندر وہ اسی کے اصول بیان کیے گئے ہوں۔ صرف کی کتاب ہے تو اس کے اپنے قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے ہوں گے۔ اگر آپ منطق کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری کتاب کے اندر آپ کو علم منطق کے حوالے سے جتنے بھی اس کی جزیات ہیں، صغرا کبرا کے حوالے سے، استحالہ کے حوالے سے، وہ ساری اس میں بحثیں کی گئی ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، جو آتے جاتے ہیں وہ آتے جاتے رہیں گے، معزز مہمانان گرامی کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ آپ کی بے وفائی ہوگی کہ کبھی آپ منہ ادھر اٹھا لیں، کبھی آپ منہ ادھر اٹھا لیں، چونکہ مخاطب میں ہوں آپ سے، بات میں کر رہا ہوں آپ سے، اور ہم سب یہاں آئے ہیں صرف سرکار کا ذکر سننے کے لیے اور سرکار کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس موضوع پر بھی کتاب کو اٹھائیں گے اس کتاب کے اندر صرف ایک ہی موضوع ہوگا، مختلف ابواب کے تحت مختلف فصلوں کے اندر اس پہ مختلف بحثیں کی گئی ہوں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور کی کتاب دی ہے، ایک قانون کی کتاب دی ہے، ایک آئین اور ایک ضابطہ حیات کی کتاب دی ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا کئی مرحلوں پر انتہائی حیران ہو جاتا ہے کہ ہے قانون کی بات تو کہیں مزاج رسول کا تذکرہ ہے، کہیں حسن رسول کا تذکرہ ہے، کہیں سرکار کے اخلاق کی بات ہے، کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا اقسم کے جوڑوں کی بات کی گئی ہے، کہیں لعمرو کا کہہ کر سرکار کی حیات کی قسم کھائی گئی ہے، اور یعنی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پر بیشتر مقامات پر قانون سے تھوڑا سا ہٹ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پہ علماء کرام نے بہت زیادہ طویل گفتگو فرمائی ہے، علامہ رازی نے سیر حاصل اس پہ کلام کیا ہے، اسی طرح صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر سیر حاصل کلام کیا ہے، لیکن وہ ساری بحثیں میں خود چونکہ ایک نکمہ سا آدمی ہوں وہ ساری بحثیں نہ سمیٹ سکوں گا، نہ میں بات کر سکوں گا، اور نہ ہی وقت مجھے اس کی اجازت دے گا، لہٰذا ایک جملے میں ان تمام ابحاث کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ خلاق عالم نے قرآن مجید کے صفحات پر سرکار کے مختلف آپ کی ذات کے پہلوؤں کو بیان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نعت رسول کو بیان کرنا یہ بھی رب نے قانون کا حصہ بنا دیا ہے، سرکار کی عظمتوں کو بیان کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قانون کا یعنی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب آئیے آج دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا کون سی صفت ہے جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آج بیان کیا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ میرا کلاس روم نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی مخصوص لیکچر دے رہا ہوں کہ میں فا کے بارے میں بیان کروں اور با کا اصول پڑھوں اور یہاں پہ ما کون سا ہے وہ بیان کروں، اس لیے با محاورہ سادہ سا، یہ کیا ہے، سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ پر اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، یعنی سرکار کا لہجہ بڑا شگفتہ ہے، سرکار کی گفتگو میں بڑی مٹھاس ہے، سرکار بات کرتے ہیں تو سننے والا آپ کے لفظوں کی ترتیب میں اور آپ کے لہجے کی مٹھاس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنے گھر کا تو ایک طرف
اپنے آپ کا بھی ہوش باقی نہیں رہ جاتا۔